الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تبارك وتعالى: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء والعبادة. میرے عزیزوں اور ماں، آج کے اس ہفتواری پروگرام کا عنوان ہے دعا کے آداب اور احکام۔ دعا تو آدمی میں سے جو پڑھا ہے وہ بھی اور جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی جانتا ہے کہ دعا اللہ جل شانہ کو پکارنے کا، اللہ جل شانہ سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سوال کرنے کا اور اللہ جل شانہ سے مانگنے کا نام۔ اللہ تعالیٰ سے ہم جو کچھ بھی مانگیں اس سے التجا کریں، اس کے سامنے روئیں، گڑگڑائیں، اپنی ضرورتیں رکھیں، یہی دعا ہے۔ اور یہ دعا سب سے بڑی عبادت کہی جاتی ہے۔ ایک تو عبادات ہیں اور علماء دو قسمیں کرتے ہیں، عبادت محضہ اور غیر محضہ۔ ہم لوگ عام طور پر نہیں کرتے۔ خالص عبادت اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عبادت کے قبیل سے نظر نہیں آتی، وہ شرائط کے قبیل سے ہوتی ہیں۔ شرط ہے، کچھ لوگ مانتے ہیں اس کو، مقدمات مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عبادت تو ہے لیکن خالص عبادت محض نہیں ہے۔ اس میں ہم لوگوں کو پڑھنا زیادہ نہیں ہے، لیکن جس طرح سے تقسیمات لوگوں نے کیے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ ایک دوسری تقسیم، جیسے آپ شادی بیاہ کرتے ہیں سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق، آل و اولاد کے لیے روزی کماتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں یہ عبادت نہیں ہے لیکن بڑی عبادت ہے یہ۔ تو ظاہر میں جو معاملات سمجھ میں آتے ہیں، سیاسیات سمجھ میں آتے ہیں، اور دنیا کی اور بہت سے دنیاوی کام ہم سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ بھی عبادت۔ شرط یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی رضامندی کی خاطر اور اللہ جل شانہ کو خوش کرنے کے لیے، یعنی نیت کا درست ہونا اور عمل کا کتاب و سنت کے مطابق تو ایسا ہوا تو سراپا عبادت ہے۔ حدیث میں آپ نے سنا ہے اور سے سننا بھی چاہیے، اللہ رب العزت والجلال کو کون پسند ہے؟ عبادت کرنے والا، اللہ کو چاہنے والا، اللہ کے لیے سجدہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اچھا کرتے ہیں، ساری دنیا اچھا کرتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیرکم لأہلی۔ تم جانتے ہو کہ تم میں سے سب سے اچھے قول، سب سے اچھا کی بات میں کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا: خیرکم، تم میں سب سے بہتر۔ اب نماز پڑھنے والے کو بتائیں گے یا روزہ رکھنے والے کو یا زکات دینے والے کو یا تہجد پڑھنے والے کو؟ ہمارے دل میں تو ایسے ہی آتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہوں گی، اللہ والا ہے، حقیقت میں ہے اس سے اچھا کون ہے؟ جو فرض تک لوگ نہیں پڑھتے اور تہجد پڑھے
تو ایسے لوگ تو چاہیے اللہ والے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے خاص طور پر جو اچھا ہو، اخلاق مند ہو، بہت بال بچوں کا خیال رکھنے والا ہو، بیوی کا خیال رکھنے والا ہو، اس کے حقوق کو، اس کی دینداری کو، اس کے ایمانداری کو، اس کے پردے کو اور اس کے عزت و ناموس کی حفاظت کو، وہ سب اپنے ذمے لیے ہوا ہے اور اسی کے مطابق وہ اپنا برتاؤ کرتا ہے، محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ عزت دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ سب سے بہتر ہے وہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور مجھے جانتے ہو کہ میں اپنی بیویوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر انسان۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اب یہاں کیا پتہ چلا کہ یہ خالص کیا چیز ہے؟ حتیٰ کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہتر زندگی گزارتا، اس کا حق ادا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وفی کل احدکم صدقہ، صرف یہ نہیں کہ ہمارے پاکٹ میں پیسہ ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، صدقہ کرتا تو عذاب مجھ سے ٹل جاتا، بیماری ہم سے ٹل جاتی، ہمارے محلے میں وبا نہیں پھیلتی، ملک میں اس طرح کے فتنے نہیں پیدا ہوتے، ماب لیچنگ نہیں ہوتی، ظلم نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتے، بھائی بھائی کا دشمن نہیں ہوتا۔ صدقہ کا یہی نا فائدہ ہے دنیا میں، دنیاوی فائدہ یہ، آخرت کے یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ حتی ما تجعل فی امرأتک، اپنی بیوی کے منہ میں کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ ڈال دیا۔ تو کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدقہ ہے یہ؟ تم سوچ رہے تھے کہ میرے پاس پیسہ ہو تو صدقہ کرتا، سب بلا ٹل جاتی، آخرت میں جہنم کے آگ سے بچ جاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کو چیر کر کے ایک حصہ ہے اور اتنی ہی کی گنجائش ہے کہ تم صدقہ کرو تو اتنے کی بھی کرو اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہو۔ دیکھا؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پورا صدقہ ہو گیا۔ اب ایک کیونٹل صدقہ کرنے کا ہو، چاہے ایک لقمہ یہ چاہو آپ کی پوری زندگی بنا دینے کے لیے، سب مصیبتوں کو ٹال دینے کے لیے، یا آخرت کی تو چلے گی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبادت کی جو قسمیں ہیں اس میں سے یہ ایک بات ہے، دوسرے کے خالص عبادت جیسے نماز پڑھنا، وہ اس حد تک سمجھانے کے لیے چل سکتا ہے، لیکن جو اصل بات کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ اصل عبادت، ان عبادات میں بھی روزہ، نماز، حج، زکات جتنے ہیں اس میں سے اصلی عبادت، حقیقی عبادت کیا ہے؟ سب حقیقی عبادت ہے، لیکن اس میں وہی عبادت ظاہر صلاح وہ کیا دعا، اللہ سے مانگنا آپ نے، یہی سب سے بڑی عبادت ہو گئی، سب سے اچھی چیز یہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب یہ چیز ہوئی۔ سمجھا کہ نہیں؟ مانگی اپنی ضرورت، صحت مانگی، تندرستی مانگی، بیماری کو دور کرنے کو، آل اولاد کے صحیح ہونے کی، آل اولاد کو پیدا ہونے کی، آل اولاد کو ایماندار ہونے کی، یہ دعا مانگی اور اللہ رب العزت کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت تو الدعاء والعبادت، حقیقت وہی عبادت ہی دعا۔ کچھ حدیثوں میں آپ نے سنا، مولانا لوگ بیان کرتے ہیں، صحیح حدیث نہیں ہے وہ، لیکن اس میں الدعاء مخ العبادت، دعا کیا ہے؟ عبادات جتنی ہے، جتنے ہم روزے، نماز، حج، زکات کرتے ہیں، ان سب کا وہ بنیادی ہے، دماغ ہے، اصل ہے۔ کوئی چیز تو پہلے صحیح حدیث میں کہی گئی، اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟
گرچہ ضعیف ہے لیکن اس کے معنی کہ بدھی نہیں ہو تو کہتے ہیں فلاں کا تمہارا سب تک بدھی نہیں اس لیے کچھ نہیں کرتا، بدھی نہیں ہے تو بھی زندہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ عبادت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب ایک چیز ایک بات اور ہے، ان الذین کیا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اب احکام میں آپ کو بتا دوں، آپ لوگوں نے لکھا ہے کہ آج کے بارے میں کہ احکام حکم کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں۔ تو پہلا مسئلہ تو یہی کہ دعا کرنا فرض ہے۔ اللہ قال ربکم کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے، اللہ جل شانہ نے جس نے نماز کا حکم دیا ہے اسی نے یہ حکم دیا ہے، اور کیا کہا ہے؟ ادعونی، میرے بندوں دعا کرو۔ اللہ حکم دے گے تو فرض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرض دعا کرنا فرض ہے، یہ من موجی کی بات نہیں ہے، من میں آیا تو دعا کیا نہیں کیا، تجارت میری چل رہی تو مجھے دعا کی کیا ضرورت ہے، صحت وہ سب باتیں بات میں آئیں گی کہ کیسے جتنا صحت مند ہوتا ہے زیادہ دعا کرے۔ یہ نہیں کہ جب بیمار پڑیں گے تو کھانسیں گے اور مریں گے تکلیف سے تو یا اللہ یہ سب کہیں گے، یہ تو اس وقت اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کی دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے، بہت زیادہ نہیں سنیں گے، لیکن سنتے وہ ہر حال میں ہے۔ یہ اتنی اچھی عبادت ہے کہ اتنی اچھی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ گھما پھرا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سن ہی لیتے ہیں۔ سب موقع ملا تو بتائیں، لیکن ایک چیز اس کا حکم معلوم ہوا، کوئی پوچھے کہ دعا کرنا کیا ہے یا آپ کا دل پوچھے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ فرض ہے، اللہ کا فرمایا ہے اور آپ کے رب نے فرمایا ہے۔ تو پالنہار ہے جو آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس کے بعد جانا ہے تو صحیح کہے گا رب کو کسی کا تمہارے رب نے تمہارے ایک ایک چیز کا مالک ہے، تمہاری نمازوں کو قبول کرنے والا وہی ہے۔ وہ قبول کرنے کے لیے کیا چیز بتا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ ادعونی، دعا کرو میرے بندو، پکارو مجھے، روڑ کے گڑاؤ، کسی خاص موقع کا انتظار مت کرو، اللہ سے مانگتے رہو، گڑگڑاتے رہو، آپ پھیلاؤ اللہ کے سامنے، زبان کھولو اور دل کو اس سے پہلے کھولو۔ تو اب سمجھ گیا پہلا حکم کیا ہے؟ پہلا حکم کیا ہے؟ کہ دعا کرنا فرض ہے، ضروری ہے، اور جو دعا نہیں کرتا اس کے بارے میں سنیے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری دعا سے کیا کرتے ہیں؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میری عبادت سے جو تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دعا کرنا وہ غریب کرے، وہ بیمار کرے، وہ لاچار کرے، وہ ضرورت مند کرے، مجھے تو اللہ نے ہر چیز دے رکھی ہے، مجھے دعا کیا ضرورت نہیں۔ عن عبادتی یستکبرون، اپنے کو تھوڑا بڑا سمجھتے ہیں یا ضرورت مند نہیں سمجھتے؟ ضرورت مند نہیں سمجھے کون سمجھتا ہے؟ ضرورت مند نہیں سمجھتا جو اپنے کو کسی قابل سمجھتا ہے نا۔ مجھے پانی کی کیا ضرورت ہے، مجھے پیاسی نہیں لگی ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے ہاں جانے کی، مجھے یعنی کیا ضرورت ہے پڑھنے کی جب میں خود ہی پڑھا ہوا ہوں؟ نہیں، یہاں پر یہ ہے کہ یستکبرون عن عبادتی، میری عبادت سے جو سیدخلون جہنم داخلین، تو فرمایا جیسے نمازوں کے بارے میں کہ جہنم میں جلو گے، روزے نہیں رکھو گے جہنم میں جاؤ گے، جھوٹ بولو گے جہنم میں جاؤ گے، سچائی کا راستہ چھوڑو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اسی طریقے سے تم دعا چھوڑو گے تو جلد ہی اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ سیدخلون، جلد از جلد تم پر کوئی مصیبت آئے، اور بعد میں جو مصیبت آنے والی ہے وہ بھی دیر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ سیدخلون جہنم، وہ جہنم میں کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے، لیکن بڑا ذلیل کر کے داخل ہوں گے۔ یہاں اپنی ذلت کا، اللہ جل شانہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا، رونے گڑگڑانے کا کام انہوں نے نہیں کیا،
اپنے کو اونچا سمجھ لیا، تھوڑا تکبر کر لیا، ضرورت مندی نہیں سمجھا، سیدخلون جہنم، تو یہ جہنم میں جائیں گے داخرین، بہت ذلت کے ساتھ ان کو لے جائے جائیں گے۔ تو یہاں عبادت سے کیا مراد ہے؟ ادعونی استجب، اللہ تعالیٰ دعا کرو، اور پھر فرمایا کہ عبادت نہیں کرو گے، یعنی یہاں بھی پتہ چلا کہ اصلی عبادت کیا ہے؟ یہاں مراد عبادت سے کیا ہے؟ حقیقت وہ عبادت، اصلی عبادت کیا ہے؟ وہ دعا، یعنی دعا نہیں کرو گے تو جہنم میں بہت جلد اللہ تعالیٰ تم کو کھینچ کر کے دنیا میں بھی سزا دے گا، اور جہنم میں دیر نہیں لگے گی، کوئی اور حساب کتاب جلدی پوچھا نہیں جائے گا۔ نہیں سمجھا؟ تو اب کیا حکم معلوم ہوا کہ اس کے فرض نہ ادا کرنے کی وجہ سے ایک تو دنیا میں محرومی ہے، اور اس فرض کے ادا نہ کرنے سے سیدھے جہنم، اور جہنم میں بھی بہت بری طرح سے ذلت کے ساتھ ہے۔ تو یہ حکم معلوم ہو گیا کہ ہم کو کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنا فرض، عبادت کرنا فرض ہے دعا۔ اب اسی کے ساتھ آپ ساری فضیلت کی چیزیں لے لیں، اور سب چیز اچھا ایک چیز اور طریقے سے سوچے، آپ احکام حکم معلوم کرنا ہے نا، اس کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تو دعا کا مسئلہ صاف صاف سمجھ میں آتا ہے کہ دعا جو ہے یہ اللہ جل شانہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ وہ العبادہ جو کہا، تو جو اصلی عبادت وہی فرض نہ ہو، جو سب سے بڑی عبادت ہو تو وہی فرض نہ ہو، تو اس کے بعد والی چیز فرض میں کہ فرض پڑھی نہیں، آپ نے نفل کریں بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ نوافل کے چکر میں فرض ہوتی رہتی ہے اور نفل کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، تو یہ فرض کو مانتے ہیں کیا؟ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں کیا؟ چھوٹی چھوٹی چیز میں لگے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑی چیز یعنی بیوی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور ماں کو بھلا دیا ہے۔ ایک بڑا فرض جو ہے اولاد کو تعلیم اور تربیت دینا، اس کو تو فرض نہیں سمجھتے، دوستوں کے ساتھ مدرستی کو دوست ناراض ہو جائے گا اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز جو بہت اہم ہو اور وہ بنیادی چیز کو جب نام لیا جائے تو اس میں سے وہی سب سے بڑا فرض ہوتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ دعا کرنا فرض ہے۔ ایک چیز اور آئیے، دعا چونکہ حقیقی عبادت کیوں ہے؟ بہت سے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی دعا ہی ہے، روزہ رکھتے ہیں وہ بھی دعا ہی ہے، خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو خلوص دعا میں انسان کو ہوتا ہے مانگتے وقت، نماز میں شیطان جھپٹا مارتا، دعا میں نہیں مارتا، اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ مانگتے وقت کیا ادھر ادھر کرتے ہیں کیا؟ مانگتے وقت دعا کے آداب جب آئیں گے کہ ادب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، تو ایک بچہ بھی جب مانگتا ہے تو مسلسل روتا، مسلسل احتجاج کرتا ہے، بھوک لگی ہو خصوصاً اس کو تو روئے گا، دوسری چیز آپ کھلونا دے کے پھینک دے گا، کوئی چیز بولتی اس کا ذہن کہیں ایک سیکنڈ کے لیے بچتا نہیں، روئے چلا جا رہا ہے، اس کو تکلیف ہے، منہ سے نہیں کر سکتا، لیکن اس کے علاوہ آپ کھانا لا کر کے دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، رشتے دار آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انواع اقسام کے خوش کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے آپ اس کو خواب دکھا رہے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس کو اس قدر درد ہے کہ وہ صرف اللہ کو مانگتا ہے کہ یہ درد کم ہو جائے، انجیکشن اس کو ملنا چاہیے۔ تو یہ ضرورت دعا کرنے والا اللہ جل شانہ کے سامنے ہر طریقے سے کوئی چیز اس کے سامنے دوسری نہیں ہوتی، وہ دعا کرتا ہے تو خالص اللہ سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے۔ اچھا، توحید جو ہے سنا ہے آپ نے کہ نہیں؟ توحید سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک آدمی اللہ کو ایک مان لے اور اللہ کی عبادت کرے، تب ہی اللہ کو اس کی ذات میں کہ تنہا کسی کو شریک نہ کرے، وہی مالک و وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی ایک سانس کا مالک ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی نفع و نقصان کا مالک ہے،
تو اب اس اللہ جل شانہ کو اس طرح سے مانے بغیر دعا مانگے تو کیا ہوگا؟ یعنی شرک بھی کر رہے ہیں، ادھر بھی سجدہ مار رہے ہیں، ادھر بھی جا کر کے سر ماتھا ٹیک دیتے ہیں، ادھر کہتے ہیں کہ خالق پیدا کرنے والا اللہ ہے، رازق روزی دینے والا اللہ ہے، نافع نفع پہنچانے والا وہ ہے، ضار اور نقصان پہنچانا کسی ساری دنیا کے مل کے کسی کا کام نہیں ہے۔ یہ آپ دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی تو شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو اللہ جل شانہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جو اصلی ضرورت ہے آپ کی مانگ رہے ہیں، اصلی عبادت ہے، اس میں اللہ کی ذات پر آپ کو یقین ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر کہ وہی داتا ہے، وہی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیتا۔ یہ دعا جو مانگنا ہے کسی دنیا میں کسی سے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، نہ پیر کے سامنے، نہ فقیر کے سامنے، نہ فرشتوں کے سامنے، نہ نبیوں کے سامنے۔ کس کے پاس؟ صرف اللہ جل شانہ وہی عبادت کے لائق ہے، اور اصلی حقیقی اور ہول عبادت یہی عبادت ہے، تو یہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اب جو چیز ہر طریقے سے کر کے اصلی ہو اور اللہ کے لیے ہو، یہ بتائیے کہ وہ فرض ہوگا کہ نہیں ہوگا، ضروری ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے مشرکین کی دعا قبول نہیں ہے، یا تو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہو، جیسے مکے کے لوگ شریک ٹھہراتے تھے اللہ کی ذات ہی میں، وہ مانگتے تھے اپنے پیروں سے، جناتوں سے، لات و منات سے، لات و عزا سے، مانگتے تھے کہ نہیں مانگتے تھے؟ لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ نوح علیہ السلام 950 سال سمجھاتے رہے کہ ان سب معبودوں سے، ان سب بزرگوں سے نہ مانگو، مانگو صرف اللہ سے، صرف اللہ کو پکارو، دعا کرو صرف اللہ جل شانہ سے۔ یہ کہتے ہیں کہ اتنے سارے بزرگوں کے علاوہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گا؟ ہرگز مت چھوڑنا ہے بزرگوں کو، ورنہ تمہاری دعا وہاں تک پہنچے گی نہیں۔ وسیلہ ٹھہرا لیا، کوئی نہ کوئی بیچ میں لا دیا، اس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ۔ اللہ کے نبی سے بھی بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کو پکارو، اللہ ہی کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ کہہ دو اللہ کو صرف آپ بھی مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے کیا؟ تو بہت زوردار طریقے سے اللہ کو مانتے ہیں، اتنا تو آپ بھی نہیں مانتے۔ چیلنج کر دیا تھا حکومت سے، آئیے بیٹھیے ذرا بتائیے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے سے پہلے کہا کہ نہیں، یہ حاجیوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس کی چابی صبح فجر کے وقت سوئے ہوئے ہیں، آپ تو سوئے گھر میں ہیں، اور ہم آ کر کے صبح فجر سے پہلے خانہ کعبہ کی چابی لیے ہوئے ہیں، کون آیا ہے؟ غفار سے آیا ہے، اس کو پانی پلاتے ہیں، سب تو ہم لوگ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کا فرمایا نہیں، شرک کرنے والے ہیں یہ، اللہ کو مانتے تو ہے لیکن کچھ اور کو بھی مانتے۔ تو اللہ کے ما نعبدهم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، نہ لات کی، نہ منات کی، نہ 360 بتوں کی جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ یہ تو ہماری قوم کے بزرگ لوگ ہیں، اور ان بزرگوں کے واسطے سے اللہ تک پہنچتے کہ ہماری یہ سفارش فرما دیں، ہم اللہ تک ہماری بات کو پہنچاتے، بڑے گندے لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، آپ اللہ سے ہماری چیز پہنچائیں گے تو ضرور پہنچ جائیں گے، بس اتنے واسطہ لایا اور ریڈیو کس سے پوچھا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اتنا شرک اللہ کو ماننے کے باوجود، قربانی دینے کے باوجود کیا کیا؟ ان کی دعاؤں کو قبول کیا، اللہ کی عبادت قبول کیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ مشرک ہے، یہ تو جہنمی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ کیا ہے، دعا فرض ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ شرک کی کوئی بھی قسم اگر اس کے اندر ہے، وہ لوگ اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ويقولون الله،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، یہ تو کہتے ہیں کہ صرف پہنچا دیتے ہیں اللہ تک، ہم کو معبود نہیں مانتے ہیں، ہم تو ان کو وسیلہ بنائے ہوئے ہیں۔ آپ پوچھئے کہ آسمان کس نے پیدا کیا، اتنی بڑی چیز کس نے پیدا کی، زمین کس نے بنائے؟ وہ یہ کہہ رہے اللہ اللہ جل شانہ۔ تو خالق کس کو مانتے تھے؟ اللہ۔ مالک کس کو مانتے تھے؟ اپنی مال کو تقسیم کر دے گا، خانہ کعبہ کے نام پر اتنا ہے میرا جو کھیت ہے اور میری جو تجارت ہے 5% ہم پہلے ہی دے دیا ہے، 2.5% دیتے نہیں ہیں مسلمانوں کے، اور وہ مشرک ہو کر کے، ابو جہل ہو کر کے، ابو لہب ہو کر کے، ابی بن خلف ہو کر کے، وہ وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام، تاکہ کھیتی ہو اور جانور ہو یا تجارت کا کوئی سامان ہو، اس میں پہلے ہی سے وہ ایک حصہ متعین کیا ہے، یہ سب اللہ کے لیے، یہ خانہ کعبہ کے لیے ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ لیکن وہ کہتے تھے کہ کچھ بزرگوں کا بھی ہے، تو خالق مالک روزی روٹی صحت بیماری سب کچھ اچھا کرنے والا سب کو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ توحید جو سب سے بڑا فریضہ ہے، چاہے اللہ کی ذات میں ہو کسی کو شریک ٹھہرانا، عبادات میں ہو کہ کسی کی عبادت کرے، کسی کے سامنے جھکیں، یا کسی کو حاجت روا سمجھیں کہ وہ ہماری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے یا کرا دیتا ہے، اور کیا ہے، اور اسی طریقے سے نفع و نقصان کا مالک ہے، کم سے کم وہ نفع و نقصان سے بچاتا یا دلاتا ہے، تو وہ سب سے بڑا مشکل۔ اور عرب کے مشرک جو تھے عام طور پر خالق و مالک ہونے میں، پیدا کرنے میں، پروان چڑھانے میں، اس میں اللہ کے ساتھ نہیں مانتے تھے، لیکن آج کے ہم مسلمانوں میں کچھ ایسے ہیں تو اسی پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، وہ دیں گے تو ہوگا، کوئی مزار پر جاتا ہے، یا کوئی اپنے نصیب میں کھائے ہوا ہے کہ ہم جب ایسے کریں گے تبھی ہوگا، فلاں کو چاہیں تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، فلاں کو چاہیں تو نقصان پہنچا دیں گے، یعنی وہ تو دوسرے سے نقصان نفع کا مالک سمجھاتے تھے۔ یہاں تو یہ کہ خود ہی الہ بنا بیٹھا ہے، یہی جو چاہتا ہے کر لینا چاہتا ہے۔ تو دعا کی حقیقت کو سمجھیے کہ یہ کیا ہے، یہ بہت بڑا فریضہ ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو توحید خالص کا اس میں سے بہت ضروری ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہو، ہر طریقے سے اللہ کے لیے ہو، اور اس میں اس عبادت کی اس چیز میں بھی کیا ہوا، عبادت میں بھی یہ چیز آ گئی، اور یہ آپ کا دل کہتا ہے جس وقت مصیبت پہنچتی ہے، بیمار ہوتے ہیں تو سب کو بھلا دیتے، صرف اللہ یاد آتے کہ نہیں آتے۔ اور عرب کے مشرکین بھی ایسے ہی تھے، جن کے الگ الگ معبود تھے، بت بنائے ہوئے تھے، ان کو پوجتے تھے، انہی سے مانگتے تھے، انہی کو اللہ کے پاس وسیلہ اور راستہ کہتے تھے کہ یہی پہنچائیں گے ذریعہ، تو پیروی کرواتے تھے ان سے۔ تو اس کے بارے میں بھی کیا ہوا، کہتے تھے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دن کی کہا کہ یہ چلنے والی چیز ہے، خالص اللہ کی عبادت ہونی ہے۔ لیکن جب ان پر مصیبت آتی تھی تو وہ بھی اللہ جل شانہ کو خالص پکارتے تھے، اب نہ کسی کو وہ لات مانتے تھے نہ منات مانتے تھے، کسی نہیں مانتے تھے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب سمندر کا سفر کرتے تھے روزی روٹی کے لیے، سمندر میں جب ندیوں میں دریاؤں میں سوار ہوتے تھے، اور جب طوفان آتا تھا تو اس وقت اپنے معبودوں کو بھول جاتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ تک سفارش کریں گے، خالص مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ مخلصین لہ الدین، اب کوئی معبود نہیں یاد آیا، لات منات نہیں یاد آئے، کوئی بزرگ نہیں یاد آتے تھے، خالص اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ خلوص کے ساتھ عبادت، یہ جو ہے تعلق بندے کا دعا میں اللہ ہی سے جڑتا ہے، دوسرا سب کو بلا دیتے ہیں، اور بالکل بھلا دیا، بالکل گمان میں نہیں آتا کہ کوئی ان کا پیر ہے، فقیر ہے، قبر ہے، مجاور ہے، فلاں ہے، کچھ نہیں، بالکل خالص اللہ
جیسے موحد ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، اسلام والے ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، ویسے مومن بن کے یہ دعا کرتے ہیں، اور جس کو بھی پکارتے تھے پہلے اس کو بلاتے تھے۔ کیا پتا چلا کہ یہ دعا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی ضرورت ہے، اللہ سے ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ مشرک بھی اللہ کو کے علاوہ کسی کی طرف نہیں اس کو یاد ہے۔ اب بتائیے اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی، اس سے بڑی چیز کیا ہوگی کہ ایک مشرک بھی توحید پر آ جائے۔ اسی لیے دعا اصلی عبادت ہے، اور سب سے بدبخت وہ ہے جو اللہ کو سے مانگے نہیں، دعا نہ کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں کس سے؟ جو اللہ سے نہ مانگے۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سے آپ مانگیں گے، میں لا تسألن بنی آدم، آگے آدم انسانوں سے مت مانگو اپنی کوئی چیز، دعا مت کرو ان سے، ان کو مت پکارو، ان سے کوئی چیز مت مانگو، اور وَسَلِ الَّذِي أَبْوَابُهُ لَا تُحْجَبُ، جب انسان سے مانگو گے وہ ناراض ہو جائے گا، اور خصوصاً بار بار مانگو گے تو ناراض ہو جائے گا۔ اور اللہ جل شانہ جو ہیں وہ کیا ہے، جب ان سے مانگو گے تو ان کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا، بلکہ جو گناہگار ہیں اس کے باقی ہیں، اس کا نام نہیں لیتے، اس کو بھی اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ ہر دروازہ تو کھلا ہوا ہے، آپ جہاں چاہے دکان میں بیٹھے ہوں اور چاہے کہیں بھی دنیا میں ہو، آپ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے کہ اللہ میری یہ ضرورت ہے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچانا، اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرمانا، تو کیا ہوگا؟ ہر وقت کھلا ہوا ہے، ہر گناہی سے کھلا ہوا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ گناہگار بندوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حد من مسیء، ہے کوئی جو بہت گستاخی کیا ہے، بہت گناہ کیا ہے، میرے قانون کی دھچی اڑا دی ہے، لیکن وہ آئے گا تو میں پھولے نہیں سماؤں۔ ایسا کہیں دنیا میں ہوتا ہے کیا کوئی کہ کوئی کسی کو گالی دی ہو آپ نے، چاہے اس کا حکم نہ مانا ہو، حتیٰ کہ ماں باپ بھی ان کی بھی نافرمانی زیادہ کرنے لگے آپ تو ان کا بھی دل خراب ہے، وہ بھی نہیں کہتا آؤ معافی مانگو، تو چھوڑیے اس کو، ہوتا کہ نہیں ہوتا کبھی کبھی۔ ہاں اللہ جل شانہ جتنا زیادہ آپ دور ہوتے ہیں، جتنا نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں آؤ مانگو بس لے جاؤ۔ حل من مستغفر استغفر له، ہے کوئی گناہگار جو گناہوں سے اپنی معافی مانگے، تو یہ بھی ایک چیز ہے، آداب میں وہ چیز آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے، اور اللہ جل شانہ سے جو مانگنے کے اوقات ہے، جو آداب ہے، جو طریقے ہیں، جو دل ہے، اس سے مانگیے۔ تو بہت بڑی چیز ہے یہ اللہ جل شانہ دعا، تو دعا کرنا فرض ہے، اور اللہ جل شانہ سے یہ دعا کرنی یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے جب صحابہ کرام پوچھتے تھے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یہ بھی ایک دعا کے آداب میں سے، ذرا یاد رکھیے گا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، صحابہ جو تھے وہ اللہ سے مانگا کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے کیسے دعا مانگیں کہ قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے دعا مانگنے سے۔ تو بہت سی حدیثوں میں ہے، بیان ہوا ہے کہ کیسے دعا نہیں مانگنی ہے، کیسے مانگنی ہے، لیکن یہاں یہ ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان میں ایک مسئلے میں صرف تھوڑا سا وہ تھا کہ کون بہتر ہے، کہ اقریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی، کیا ہمارا رب پروردگار ہم سے بہت قریب ہے تو ہم اس سے اپنی ضرورتوں کو دھیرے دھیرے وہیں میں اس سے مانگتے رہیں، روتے رہے، گڑگڑاتے رہیں، ام بعید، یا وہ بہت دور ہے، عرش پر مستوی ہے، تو ہم بہت زور زور سے پکاریں کہ اللہ جل شانہ میری پکار کو سن لے۔ سمجھے نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا؟ ارے شیر آ رہا ہے، ڈاکو آپ کے سامان لوٹ لے آ رہا ہے، آپ کو ڈاکو آ رہا ہے تو سنیں گے کیا وہاں والا؟
ایمان کے डकैत इस वक्त बहुत हैं, कदम कदम पर ईमान को लूट लेने वाले। आप जैसे जैसे बोलेंगे आप तो पता चलेगा इधर बेहयाई है, इधर बेईमानी है। कान जैसे सुन रहे हैं तो फला तो आ गया, बहुत आगे बढ़ गया, तुम जैसे थे वैसे ही पड़े हुए हो। और दिल एक सेकंड के लिए इधर हुआ, आपने फौरन अल्लाह को पुकारा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल, दुनिया जहान की सारी चीजें ये अज़्ज़ात है, दुनिया की ये दाखिल लूट ले जाए, लेकिन आप तो उस पुलिस को पुकारेंगे, दुनिया को पुकारेंगे, लेकिन आप असली चीज ईमान लूट रहा है। दिल उधर चला गया ना, तो भाई वो तो ऐसे आगे बढ़ गया, वो तो ऐसे हो गया है, फलां की बेटी फलां की बात, वो तो बहुत मस्त लोग रहते हैं और पर्दे का ख्याल नहीं करते, दुनियादारी में बहुत आगे गए तो अल्लाह ने बहुत नवाज दिया उनको, दिल डगमगाने लगा, ईमान डगमगाने लगा। तो आप फौरन अल्लाह से रिश्ता कैसे पुकारेंगे अल्लाह को? जोर से या धीरे से? जैसे कोई डाकू आ रहा हो दुनिया का डाकू तो बचाने के लिए जोर से नहीं पुकारते, कहते रहिए तो समझ में आएगा नहीं। तो इस तरीके से आप अल्लाह जल्ल शानहू को जैसे सहाबा ने कहा कैसे पुकारे, तो कहा कि फइन्नी करीब, ऐ नबी बता दीजिए कि वो चीख ने चिल्लाने जोर से पुकारने की जरूरत नहीं है, तो बहुत करीब हो, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ये जो दो रगें हैं, ये जो रग है वो इसी पर जान चल रही है, वो कट गया तो कोई चीज जिसम पूरा रहेगा, कुछ नहीं चलेगा, मर जाए। तो कहा कि उस रग से जिसमें तुम्हारी जान है उससे भी हम ज्यादा करीब। तो करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए करने का बेहतर दुआ वही है जो धीरे धीरे है। इज़नादा रब्बहू, ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में, इज़नादा रब्बहू निदाअन खफिया, जब कहा के बूढ़े हो गए, हड्डियां सूख गई, हमारी बीवी बहुत फुस्सत गुड़िया हो गई है, उससे कोई उम्मीद नहीं है और हर तरफ से अंधेरा है, औलाद होने का कोई सवाल ही नहीं है, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, बाल सब पक गए। लेकिन कहा कि अल्लाह ताला हमने कभी तुमको पुकार के मालूम नहीं हुआ, ना उम्मीदियां हैं, मैं इस तरह से नहीं मर्द हूं कि मुझसे अब औलाद हो, मेरी बीवी खफिया। धीरे धीरे पुकारा अल्लाह ताला को, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, माशाअल्लाह औलाद के लिए तो बहुत जोरदार और एक दुनिया का नाम कर देने वाली, दुनिया का काम कर देने वाली अल्लाह जल्ल शान से कह रहा था कि इस अहकाम में से ये है, मोटा मोटी बयान करते हैं। हदीस में है कि बंदा जब दुआ करता है अल्लाह जल्ल शान से जरूरी समझ करके, तो अल्लाह ताला कबूल फरमा देते हैं। लेकिन इसके हुक्म में से है अहकाम, मसला मालूम कीजिए कि बड़ा रिश्तेदार से, इनसे अब मैं इससे बड़ा मांगता हूँ अल्लाह ताला इसका चेहरा ना देखने पाऊं, समझ रहे हैं, और उससे हसद और उसके हक में बददुआ, वो सब रिश्तेदारों के रिश्तेदार रिश्ता काट रहे हैं आप, तो वो ये बहुत नाजायज चीज हुई दुआ को। हुक्म क्या है, मसला क्या है इसमें कि ऐसी दुआ कभी भी कबूल नहीं होगी, अल्लाह ताला नाराज हो जाए मजीद। समझा कि नहीं समझा? हाँ, और इसी तरीके से आप क्या कहें, जल्दी 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 ऐसी मांगे, क्या मांग रहे बताइए, ये भी अच्छी चीज है, अल्लाह ताला को ये भी पसंद नहीं। और कहते मुहाल चीजें, जैसे बात मुहाल चीजें ऐसी मांगना जो बंदे को दी जाने वाली नहीं है, उसको दी नहीं जा सकती, ऐसी चीजें मांग रहा है, यानी गुनाह के लिए कह के अल्लाह ताला हमको ऐसे कर दे। और जमाना के मोटरगश्ती कर रहे हैं सड़कों पर, हमको भी ऐसा मौका मिलता, हम भी, हमारे माँ बाप भी थोड़ा सा हमको छोड़ देते, ये दुनिया में जाता। एक पर एक तलब बने हुए हैं, एक पर एक शराब खाने हैं, एक पर एक लहव लईब की जगह, और या ये कि अल्लाह ताला यहाँ है तो दिल्ली में इतने जमाने से हूँ, दुनिया में आए 60 साल हो गए, लेकिन एक घर भी नहीं बना सका, और मैं तुझसे चाहता हूँ कि ये चीज फला की चीज मुझे मिल जाए, हसद करने लगे।
یا حرام طریقے سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میں تو اس طلاق کو حاصل کر رہا ہوں تو میری مدد فرما، لے رہے اتنا جائز طریقے سے. ان کو بھی دھوکہ دے دیا، ان کو بھی دھوکہ دے، نیت ہے کہ نہیں کہ واپس کر دوں. تو کوئی بھی گناہ کا کام، گناہ یہ کسی پر ظلم کرنے کے لیے، گناہ کے لیے یہ چیز حرام ہے. یہ ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے، ایسی دعا قبول نہیں ہوگی. لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ قبول نہیں. میں اسی ساتھ سے کہتا ہوں کہ بھائی کیا آپ نے احکام بیان کیے ہیں تو لوگ کیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. بھائی دعا قبول صرف نہیں ہے، یہاں معاملہ یہ ہے کہ بلا وضو کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ سخت ناراض ہوں گے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ قبلہ ادھر ہے جانتے ہیں اور ادھر پڑھیں گے، نماز ہوگی؟ اللہ ناراض ہوں گے کہ انہوں نے قبلہ بنایا. کیا رحمت بنائی ہے بھائی. امریکہ والوں کو جا کے دیکھیے، ادھر ہے ساری دنیا جو ہے کہ بھائی ہے، ایک ہی ان کا اینڈ ہے، ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی گول ہے. اور ایسی قوم جہاں پتہ چل جائے ایک چیز میں کہ اتنی ایک چیز میں سب متفق ہیں، ساری دنیا دہل ہے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ لیکن ہم لوگ کے دل اتنے الگ الگ ہو گئے ہیں کہ کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہو رہا ہے اور اس کے اثرات نہیں. تو یہ دعا جو ہے کیا ہے؟ دعا کے یہ احکام میں سے اور دعا کے آداب میں سے ہے. اور حکم یہی ہے کہ دعا کرنی ہے. دعا اسی طریقے سے ایسے لاپرواہی سے کریں، اللہ تقبل منی بشیتا، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ ہم کو جنت دے دے اگر تو چاہے. اللہ تعالیٰ تو چاہے تو ہمیں نیک بنا دے، اللہ تو چاہے تو ہم کو بیٹا بیٹی دے دے، نوکری دے دے. یہ تو بڑی لاپرواہی ہو گئی. اللہ کے سامنے مانگ رہے ہیں، یعنی آئے ہیں، جان جا رہی ہے کسی سے کریں، چاہے تو آپ دے سکتے ہیں مجھے. کیا کہے گا؟ گیٹ آؤٹ کر دے گا، بہت ناراض ہو جائے گا. تو اللہ جل شانہ کے سامنے آ رہے ہیں. ایک تو اس کی عزت ہے، اس کا مقام جو ہے اتنا بڑا، اس کی وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو نہیں سمجھا. اور دوسری چیز جو ہے کیا ہے؟ بالکل لاپرواہی ہے. اور کیا ہے؟ اپنی ضرورت کو جس طریقے سے رکھنا تھا وہ رکھنا نہیں اللہ جل شانہ کے سامنے. تو یہ بھی بہت غلط طریقہ ہے، بلکہ ناجائز ہونا چاہیے. آپ اس طریقے سے آپ اللہ جل شانہ سے مانگیں بے لاپرواہی سے. دل کہیں اور ہے، بیٹھے ہیں پوجا پر، امن ہے پوجا پر، دنیا میں کہیں بھی اٹکا ہوا ہے. تو اللہ جل شانہ جو آپ کی ضرورتوں کو جانتے ہیں، آپ کس جذبے کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اور آپ ایسے ہی بلا کسی عزت کے، ادب کے آپ ایسے ہی ٹھہرے. حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دعا کو قبول نہیں کرتا قلب غافل لاہب. کہا کہ جو دل اس نے لگائی نہیں دعا میں، کیا مانگ رہے ہیں، کس دل سے مانگ رہے ہیں، دل رو رہا ہے اور مانگے چلے جا رہے ہیں، غفلت میں دل پڑا ہوا ہے. امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا تو اٹھا دیا، دعا ہو رہا ہے، نکاح میں دعا ہو رہی ہے، قبرستان میں، جہاں بھی جا رہے ہیں اٹھایا، ایسے اٹھا لیا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں کیا مانگ رہے ہیں، یا مانگ رہے ہیں تو وہ جذبات نہیں ہے، کیا ہے؟ دل. اور ایک چیز تو آپ بھی جانتے ہیں، وہ موقع تو ملے گا نہیں ساری چیزوں تو 50 مسئلے ہیں بھائی، اس میں کون سا بیان کریں. ایک میں ہے کہ دعا خوب لفاظی والی نہیں ہونی چاہیے، صرف الفاظ تو ایسے. تو اسی میں ہے سمجھانے کے لیے ومن قلب لا یخشع، وہ دل جو دخل نہ جائے دعا کے وقت. اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے نا کہ اے اللہ اعوذ بک من، اس سے اللہ تعالیٰ میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں، ایسا دل مجھے مت دینا لا یخشع، جو تجھ سے ڈرے نہیں، دہلے نہیں. اب دعا کے وقت جو نہ دہلے دل، تو ایسا دل کیا کبھی کچھ نہیں ملے گا. بے ادب کو کبھی کچھ نہیں ملتا ہے.
جو ادب سے ملتے ہیں ان کو مل جاتا ہے، جو ادب بجا لاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اللہ سے جس کو محبت نہیں ہوگی، اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہوگی، وہ کیا اللہ کی عبادت کرے گا، کیا مانگے گا، اس کو کیا ملے گا؟ گستاخ کو تو کوئی نہیں دیتا، ماں باپ بھی گستاخی کو برداشت نہیں کرتے۔ تو اللہ جل شانہ جو سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ کسی طرح کی بے ادبی ہو، تو من قلب لا یخشا، دل تو ہے ہی نہیں، ومن نفس لا تشبع، اور ایسا نفس جو کبھی پیٹ ہی نہیں بھرتا، کبھی پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کھائے چلے جا رہے، پیٹ نہیں بھرا، پیٹ نہیں بھرا، اور دولت کماتے چلے جا رہے، نہ من بھرا نہ پیٹ بھرا، اور نفس بھرتا ہی نہیں ہے، حل میں مزید پریشان ہے، پریشان ہے، پریشان ہے۔ اس کو لوگ کہتے ہیں 99 کے چکر میں ہے، تو وہ سے زیادہ برا دن ہے۔ اللہ کے نبی بتا ایسا نفس نہیں چاہیے، بس تھوڑے تک قناعت میں خوش رہے۔ پوچھئے اس سے جو قناعت کی زندگی گزارتا ہے، اور جو دنیا میں بھاگ دوڑ اسی کو ہم بنایا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑی دنیا کا سب سے کنگال انسان۔ تو اسی میں ہے تشبع، تخشع، تنفع، من علم لا ينفع، ایسا نفع کے 2 گھنٹے سے تقریر سن رہے ہیں اور اس سے نفع کچھ نہیں پہنچ رہا ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ زیادہ یہ ہے کہ میں اتنا جانتا ہوں، کیا جانتے ہیں؟ عمل کیجئے، علم ہو رہا ہے تو عمل ہونا چاہیے، کوشش ہونی چاہیے اس پر عمل، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس سے انفع، تشبع، تخشع، اب یہ سب تو لفاظی لگتے ہیں ایک ہی طرح، تو بنا کر کے جیسے شعر کرنے والے کرتے ہیں، بناوٹی باتیں جو دل میں آئے اللہ سے مانگے، اپنی زبان میں مانگے، دل کو حاضر ہو، الفاظ بہت یہ نہ جو قرآن حدیث میں آئے ہیں اس کو، چونکہ وہ دل جب بھرتا ہے نا کبھی کبھی، تو انسان کیا کرتا ہے، دل سے اچھی چیزیں نکلتی ہیں، موڈ میں ہوتا ہے تو تقریر بہت اچھی کرتا ہے، لگتا ہے دل میں اتر جاتا ہے، اور کبھی کبھی آدمی کسی وجہ سے دل نہیں چاہتا یا کسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہے تو بول ہی نہیں پاتا، سمجھ ہی نہیں آتا کیا بولے، بولتا بھی ہے تو بہت کچھ نہیں سمجھنا آتا کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ انسان کے وقتی حیرانات ہوتے ہیں، تو دعا کرتے وقت جب آدمی وہ گڑگڑائے تو اماں کا نام لے رہا بڑے ڈھنگ سے، ابا کا نام لے رہا بڑے ڈھنگ سے، اور رشتے داروں کا نام لے رہا ہے، مظلوموں کا ایسا ظلم جو اس کا دل پسیج گیا ہے، اور اس پر دل دوبارہ نہ آنسو ہوگا کہ نہیں؟ زبان بھی بہت اچھے اس طرح کی چیز۔ اسی طریقے سے آداب میں سے ہے کہ بہتر الفاظ سے کرے لیکن تکلفات نہ کرے، الفاظ کے چکر میں نہ پڑے، دل میں جو ہے اس کی ترجمانی جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کر لے گیا وہ بہت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو یہ عبادت کیا ہے؟ دعا کے آداب، دعا کے آداب میں سے دیکھیے، اور جو وضو وغیرہ کرتے ہیں تو مستحب ہے، اچھا کہ موضوع ہے، مومن کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے کہ موضوع رہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ موضوع رہے، اور اہتمام سے آپ دعا کرنے جا رہے ہیں تو قبلہ کھڑے ہوں، نہ کھلا ہو بیٹھ جائیں، قبلہ ہو کر کے دعا کریں، اور کوشش کریں کہ کسی ایسی جگہ جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کی زیادہ یاد ہے، اور جیسے کوئی مکے میں ہے اور مکہ مکرمہ میں کیا ملتزم میں جا کر دعا کر رہا ہے، چمٹ کر دعا کر رہا ہے، مقام ابراہیم پر دعا کر رہا ہے، مدینے میں روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے جو ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر اور آپ کے قبر مبارک کے بیچ میں جو جگہ ہے وہاں دعا کرے۔ اسی طریقے سے رات کے اندھیرے میں تہجد سے پہلے دعا کرے۔ تو یہ سب اوقات کو بہت اہم ہے نا، آپ دونوں آذانوں کے بعد دعا کرے، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد پورا دن ہی بہت اہم ہے دعا قبول ہونے والا، لیکن عصر کے بعد سے مغرب کے وقت تک اللہ تعالیٰ اتنا کہے کہ کوئی مانگ لے میں دے دوں، سمجھا نہیں سمجھا؟ وہ سب اوقات بہت اہم ہوتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کیا، ماں باپ کے لیے دعائیں کی تو اپنے لیے، دعا میں سے یہ بھی ہے کہ کسی کے لیے دعا کریں، ماں باپ کے لیے، کسی کے لیے بھی، تو پہلے اپنے سے شروع کریں
اور بہتر یہ ہے کہ اللہ کا نام لینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام پڑھنے کے بعد اللہ صلی اور جلدی میں اور تب بھی پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی اللہ صلی اللہ محمد کم سے کم یہ تو پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اپنے سے اور اس میں رب اغفر لی جتنی دعائیں نبیوں کو پڑھیں گے، اور قرآن کی تو اس میں رب اغفر لی اے اللہ مجھے معاف کر۔ ارے بھیا کسی لائق ہو جائیں گے تب تو کما کے دیں گے، تو جب آپ ہم سب گناہ گار ہیں ہر وقت گناہ ہوگا، تو اپنے کو پہلے اللہ سے رشتہ توڑ دیا، پہلے قریب ہو گئے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کسی سے جا رہے ہیں ان کو دلوانے، قرض دلوانے جا رہے ہیں، ان کو پیسے دلوانے جا رہے ہیں، ان کو نوکری دلوانے جا رہے ہیں، آپ کو وہ جانتا ہی نہیں ہے، پہلے سے آپ سے غصہ ہے تو آپ کو قرض دے دے گا کیا؟ گیٹ کی تو بھگا دیں گے۔ تو اسی لیے پہلے آپ وہاں اپنا مقام بنائیے، اللہ جل شانہ ہے رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے کے لیے بالکل اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے دینے کے لیے، جب آپ کو دے دیا تو آپ کو یہ بیٹی ہے رب والدیہ، اللہ میرے ماں باپ کو ہم کیا ہیں ہم کو دے دیا، لیکن ہماری جان ہمارے ماں باپ قربان ہم پر، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے دے، ان کو عطا فرما دے اللہ تعالیٰ، وللمؤمنین اور دنیا کے سارے مومنین کو بھی اللہ بخش دے، اور پھر مومنین مومن مردوں عورتوں کو جو حاضر ہیں دعا کرتے ہیں، ہم لوگ جنازے کی نماز اللہ غفور لحینا، زندوں گھر اپنی دعا کرتے ہیں، ماں باپ کی دعا کرتے ہیں، اس مردہ کے سامنے جس کی جنازہ پڑا اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور کہتے کیا ہے حینا و میتنا، سارے زندوں کو بھی اللہ معاف کر دے، مردوں کو بھی سارے معاف کر دے، یہی ایک نہیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے۔ دیکھا آپ نے یہ بہت بڑی دولت، بہت بڑی دولت ہے۔ تو یہ سب آداب میں سے ہے کہ پہلے اپنے لیے بھی وہ دعا کرے اور اللہ رب العزت جلال کے سامنے وہ ایک گڑائے۔ فرض میں سے، فرض تو نہیں کہیں گے لیکن حکم میں سے ہے کہ بندہ بڑی عاجزی و انکساری سے پتہ چلے کہ اللہ جل شانہ کیا وہ واقعی مان رہا ہے، جھکا ہوا ہے، اکڑا ہوا نہیں ہے، لاپرواہ نہیں نظر آ رہا ہے، بے پرواہی نہیں ہے نا، کہ غافل نہ ہو دل لاہم، کھیل کر رہا ہے، کھلواڑ کر رہے جیسے ویسے کر رہے ہیں، تو ویسا بھی نہ ہو، لیکن کیا ہو وہ بہت زیادہ لگے کہ اللہ جل شانہ کے سامنے، اسی لیے کرتے ہیں دعا، ہاتھ اٹھانے کی جو دعا ہے تو اس میں تو بہتر یہی کہ جہاں جس جگہ پر اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے وہ تو بہت بہتر، سنت یہی کو ایسے ہی مانگے ہیں، لیکن جن جگہوں میں ثابت نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھایا ہو وہاں بھی کبھی اٹھا لے تو بہت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے میرا بندہ تو مجھے شرم آتی ہے، میں شرما جاتا ہوں کہ میرے بندے نے میرے دربار میں ہاتھ اٹھایا تو میں کیسے اس کو واپس کر دوں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے ہاتھ اٹھانا، تو جہاں ثابت ہے وہاں تو بہت اچھی سنت ہے، جہاں ثابت نہیں ہے وہاں اپنی طرف سے ایسی نہ کرے کوئی کہ جیسے وہ وہاں بھی ہاتھ اٹھانے لگے، کبھی اٹھا لے یہ اس جذبے سے کہ اللہ تعالیٰ کو ہاتھ اٹھانے سے تو وہ چیز مستحب ہے، اچھی چیز ہے، لیکن جہاں نہیں ہے، اب لیٹرین میں جا رہے ہیں ہم مدد سے کرتے ہیں اللہ اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو لوٹا کیا کرے گا؟ ہاتھ سے گر جائے گا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یا وہاں سے نکلے تو یہ باندھیں گے نکل کر کے، نکلتے ہوئے یہ کیا کریں گے؟ ایسے کر کے نیچے گر جائے گا وہ، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں تو بہت سی چیزیں، بہت سی جگہ گاڑی پر چڑھ رہے ہیں تو پہلے ہی دعا مانگ رہے ہیں سلامتی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ پہنچا دے یہ سواری آپ کے لیے رحمت بن جائے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، لیکن آپ بیٹھ نہیں، ہینڈل نہیں پکڑوں گا ٹرین میں، اور کیا کروں گا؟ کیا کروں گا؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ تو یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے جہاں نہیں ہے، جہاں اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہاں اٹھا سکتے ہیں، بہتر ہے، لیکن اس کو عادت نہ بنائیں، اور خصوصاً جہاں پر اچھا نہ سمجھ میں آتا ہو، آپ کسی کام میں لگے ہوئے ہو، ہل چلا رہے ہیں، پوری کھیتی آپ کی نہیں ہوگی، سمجھا نہیں؟ تو ایسے کریں گے ایسے حل ہوگا، اس کے دونوں پاؤں کٹ جائیں گے، ایک تو کٹی جائے، نہیں سمجھا؟
हेलो नहीं चलाए क्या कभी? चलाए तो देखा भी नहीं है। इसी तरीके से कितने बच्चे, कितने लोग, आप जब बैलगाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, मर्सिडीज चला रहे हैं, चलिए जहाज होगा तो खुश हो जाएंगे, हैं? वो चला हम तो खुश नहीं हो रहे हैं, तो मैं कहूँ मर्सिडीज गाड़ी चला रहे हैं और कहेंगे नहीं मैं धुआं करूंगा, एक्सीलेटर इधर और वो उधर और हाथ इधर स्टीयरिंग इधर, टकरा। तो कहने का मकसद ये समझाने के लिए है कि जहां जहां हाथ उठाना साबित है, बहुत बेहतर है कि आप हाथ उठाएं। जहां साबित नहीं है, दुआएं साबित है सिर्फ, तो उन दुआओं में जब आपको फुर्सत हो और जब आप अकेले हो, खास तौर पर कोई इज्तिमाई कोई मसला नहीं जिससे उसके जरूरी होना लोग समझ लें, कोई बिदअत ऐसा ना हो कि बिदअत के तौर पर फैल जाए, तो इस हाथ के उठाने से दुआ के आदाब में से समझा कि नहीं समझा कि वो दुआ इस तरीके से करे। और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इन्नल्लाह तय्यब, अल्लाह रब्बुल इज्जत, इसको याद रखिएगा ठीक से, अल्लाह ताला पाक है, ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, अल्लाह ताला पाक ही चीज को, अच्छी चीज को, हलाल चीज को ये कबूल करते हैं। और अमरल मुमिनीना कमा अमरल मुरसलीना, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने एक एक मुसलमान को हुक्म दिया है जिस तरह रसूलों को हुक्म दिया था। रसूल को क्या हुक्म दिया था? या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यबाति वअमलू सालिहा, ऐ मेरे रसूलों, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह जितने नबी रसूल आए, उनको हुक्म हुआ कि तुमको दुनिया में कैसी रोजी खानी है खाओ, लेकिन क्या खाओ? अत्तय्यबात, क्या है? हलाल रोजी खाओ, पाक रोजी खाओ, गंदी नहीं खाओ। और शराब पी के दुआ करें आप, गंदी चीज है, हराम मुर्दार चीज के करके करें, क्या हराम कमाई खा करके खूब दुआ करें? वाह! तो रसूलों को, मोमिनों को फर्ज है कि जैसे दुआ करना फर्ज है वैसे ही हराम से बचना फर्ज है। जैसे बताया कि रिश्तेदारी काटने के सिलसिले में न करें, तो वहाँ हुक्म वअमलू सालिहा, और नेक अमल करें। तो उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, रुब्बमा रजुलन अशअस अग़बरा, एक आदमी आता अल्लाह ताला को बहुत परेशान हाल को देखने में आता है, उसकी दुआ अल्लाह ताला ज्यादा कर। सुना है ना कि मजलूम की दुआ कबूल होती है, आसमान फाड़ के दाखिल होता है वो। अल्लाह ताला कितना ही बड़ा काफिर हो, कितना ही बड़ा मुशरिक हो, कितना ही बड़ा फासिक फाजिर हो, आबिद जाहिद ना हो, लेकिन मजलूम पर जुल्म हुआ है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल किए। आह जाती है फलक पे, दुआ ताकि आह जो निकलती है मजलूम के जुल्म जिस पर हुआ है, वो आसमान से फौरन कबूल होता है, फौरन दुआ कबूल होती है। इससे भी पता ये चलता है कि दुआ बड़ी असली इबादत है, हकीकी इबादत है, क्योंकि उस वक्त बंदा अल्लाह जल्ल शानहू के अलावा मजलूम आदमी कोई नजर नहीं आता, गोया कि उस वक्त वो मुवहिद हो जाता है, असली अल्लाह का मानने वाला हो जाता है, शिर्क से गोया कि गायब हो जाता है। तो कहते हैं मुशरिक की दुआ भी तो कबूल होती है, अरे मुशरिक की दुआ भी कबूल होती है, लेकिन क्यों? वो जब तजर्रुद इख्तियार करता है, जब अल्लाह से बिल्कुल उस सेकंड के लिए क्या होता है, वो खालिस अल्लाह का मुवहिद बंदा बन जाता है। और जुल्म जब हुआ रहता है तो वो याद आता है, दिल रोता है कि नहीं रोता? किसी वली का दिल नहीं रोता, तो मजलूम का दिल रोता है, वो कि खालिस अल्लाह के हक गुहार लगा रहा है। समझा कि नहीं समझा? इससे भी समझ आती है दुआ की बड़ी अहमियत समझ आती है। और बहुत बदबख्त है वो जो दुआएं नहीं करते हैं। अल्लाह ताला हमको बल्कि किसी ने कहा अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे ऐसा का। दुनिया में जितने साइंसदान पैदा हुए, जितना फलसफी पैदा हुए, गजाली हो, रूमी हो, और जितने अल्लाह वाले पैदा हुए, अत्तार हो, ये सब जितने बड़े बड़े वली, बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े लोग, इब्न इमाम इब्न तैमिया क्या करते थे? कोई इल्म नहीं था जो जिस पर वो बिल्कुल सबसे ऊंचे ना, लेकिन
اسی علم کے لیے وہ اتنا بڑا ہونے کے بعد، اتنا قابل ہونے کے بعد، اتنا ذہین اور ٹیلنٹ اور سب کچھ ہونے کے بعد کیا کرتے تھے؟ وہ رات کو چپکے سے اٹھتے تھے اور دیکھے رہتے تھے کہ فلاں جنگل میں، فلاں راستے میں لوگ آتے جاتے ہیں تو نمازیں ہو جاتی ہیں اور ویران کرتی ہے وہ مسجد، اور فلاں زمانے کی مسجد وہاں سے آبادیاں اجڑ گئی، مسجد ہے گر گئی ہے، لیکن وہ مسجد ہے، وہاں جاتے تھے، اسی دھول میں ناک پکڑتے تھے، روتے تھے، اور یا معلم ابراہیم علمنی، اسٹوڈنٹ جو آتا ہے نا، کچھ نہیں چاہیے، ان کو مدرستی چاہیے، اسٹوڈنٹ چاہیے اور چاہے وہ، اس لیے مولوی ٹیڑھے میڑھے پیدا ہو رہے ہیں، سائنسدان کوئی مسلمان پیدا نہیں ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں میں کوئی فائدے کے اتنے مسلمان ہیں دنیا میں، فائدے کے ڈاکٹر نہیں ہے، A1 وکیل نہیں مل رہے ہیں، کہاں سے آئے گا؟ برکت تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا، اور آپ کا معاملہ کل برکت تو اللہ سے ملا ہوا ہے، تو وہاں کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے گزرانا ہے، دل لگانا ہے، تو اللہ جل شانہ کو دیتے ہیں۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا، آپ اس حدیث کو پورا کر دیں۔ اس حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد کیا فرمایا کہ ایک آدمی دیکھ لو جو پریشان حال ہے، سفر سے آیا ہے، مسافر کی دعا ایسے بھی قبول ہوتی ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں، مسافر کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، اسی لیے لوگ کہتے ہیں مسافر کی دعا کرو، تو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب وہ مسافر بہت پریشان حال ہے، چلا آ رہا ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، گرد سے ہٹے ہوئے ہیں، جسم میں لگتا ہے کہ اس کو کپڑے نہیں ملے، ہٹے پرانے لگ رہے ہیں، پاؤں دونوں دیکھو تو گرد و غبار سے بالکل اٹے پڑے۔ اس حالت میں اللہ جل شانہ کو بہت رحم آتا ہے۔ ایک تو مسافر ایسی دعا قبول ہو جائے گی، دوسرے اس حالت میں ہے تو اللہ کی رحمت برسنے لگتی ہے، ایسی اس کی دعا قبول ہوتی ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں، تو اب آج تک تو لگتی نہیں ہے، اس میں آپ کے پاؤں میں تو بری نہیں لگتی، اور سر پر تو کچھ لگتا ہی نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ایسا مطلب سفر میں پریشانی ہوتی ہے، پریشانی کے عالم میں کوئی دعا کرتے ہیں تو سیدھے قبول ہو جاتی ہے، اور زیادہ۔ تو اس کو فرمایا کہ آتا ہے، سر اس کا بالکل بڑا گندا حال ہے، لگتا ہے کہ مہینوں سے ٹنگی نہیں لگی، پاؤں میں جیسے جوتیاں کبھی نہیں ملی، جسم ایسا لگتا ہے کہ بالکل ٹوٹ چکا ہے، کپڑے ایسے لگ رہے ہیں کہ بالکل پھٹے پرانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت جوش ڈالتی ہے، اس کی دعا قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بالکل چاہتے ہیں کب یہ مانگے میں تو دے، لیکن اشعث اکبر، اور ایسی حالت میں کہتے ربی یا ربی یا ربی یا ربی، رونے لگتا ہے، کہتا ہے اے میرے پروردگار، میری فلاں دعا قبول فرما لے، میری فلاں گناہ معاف فرما دے، مجھے یہ کر دے۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی حالت ایسی کہ رحمتیں برسنا چاہتی ہیں، ٹوٹنا چاہتی ہیں، اب مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ لگتا ہے کہ ہر طریقے سے نواز دیں گے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اس کا لباس حرام کا ہے، پہنا جو ہے پٹا پرانا ہی صحیح، یہ تو حرام کا ہے، پانی جو پیا ہے تو حرام کا ہے، کھایا جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام کا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ۔ تو یہ تو بہت مشکل ہے کہ یہ دعا کیسے قبول ہو جائے؟ اللہ کے نبی کیسے قبول ہو جائے گی؟ اس سے بھی زیادہ اس کے چیتڑے نکلے ہوں، دعا قبول نہیں ہوگی، سمجھا کہ نہیں؟ کیا پتہ چلا؟ دعا کے آداب میں سے بھی، احکام میں سے بھی کیا چیز ہے کہ حلال روزی ہونی چاہیے، حلال چیزیں ہونی چاہیے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ نہیں تو خوب حرام کی چیز سے آپ کو کیا کر رہے دادا جی کا تو کیا ہو؟ کچھ نہیں ہونے کو ہے۔ کسی سے لگی ہوئی ایک بات جلدی سے کر دیتے ہیں، حضرت سمجھنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آئے اور ان کے غلام نے، غلام کہتے ہیں جو کماتا تھا سب مالک ہی ہوتا تھا، تو غلام نے لے آ کر کے دیا آپ کو
کھانے کی کچھ چیز تھی، کھجور کے کوئی چیز، انہیں بھوک لگی تھی، کھا لیا انہوں نے، بھائی حلال کمائی ہے، ہمارا غلام کمایا ہے، میرا غلام ہے، کھا لیا۔ اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ پوچھیں کہ بھائی یہ جو کھجور کھلائی ہے کہاں کی؟ تو کہا کہ جانتے نہیں ہیں، اسلام سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے، اسلام سے پہلے میں بہت کہانت کرتا تھا، یعنی یہ جھاڑ پھونک والے مولوی لوگ ہیں نا، آگے بہت کہانت کرتا تھا، خوب جھاڑ پھونک کرتا تھا، خوب الٹا سیدھا دیوی دیوتاؤں کے نام لیتا تھا، یہ وہی تو اس وقت ہوتا ہی ہوگا، اسلام نہیں تھا مسلمان۔ تو کہا کہ جاہلیت کے زمانے میں میں نے کسی کی یہاں کہانت کی تھی، خوب جھاڑا پھونکا تھا، تو اس نے اب بہت دنوں کے بعد ملا وہ، تو کہا کوئی تم نے پھونکا اٹھا تھا، میں نے تو کچھ تم کو دیا نہیں، تو اب یہ لو اس کا بدلہ اس کو دیتا ہوں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو وہی لے کے آیا، انہوں نے کہا بھئی یہ تو جاہلیت کے زمانے کی وہ بھی کہانت کی ہے، وہی دعا درست نہیں ہوگی، شرک سے بھرا ہوگا۔ تو انہوں نے طے کرنا، انگلی کرنا شروع کیا، نکل ہی نہیں رہا، پیٹ تو خالی ہے، تھوڑا سا گیا تو کیسے نکلے گا، بھر پیٹ رہتا ہے تب نہ نکل جاتا ہے، لیکن اس وقت تک نکالتے لگے جب تک کہ ان کی لگتا تھا کہ جان چلی جائے گی، سمجھا کہ نہیں؟ آخر میں نکال ہی کے چھوڑے، تو کہا کہ کیا اتنی سی بات کے لیے، وہ بھی جب کہ بھوک لگی تھی، اور وہ بھی جب کہ غلط فہمی میں، اور وہ بھی جب کہ آپ کی کمائی ہوئی نہیں تھی، آپ نے اس جرم کو نہیں کیا تھا، غلط فہمی کی بنیاد پر تھا، تو کہا کہ کل لحم نبت من الحرام فالنار اولی بہ، کہا کہ دعا کیا قبول ہوگی، کیا ہوگا؟ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر وہ گوشت جو حرام سے پرورش پاتا ہے، جو لقمہ حرام گیا ہے، وہ جہنم میں ضرور چلے گا، جہنم سب سے زیادہ اسی کی طرف لپٹے گی، آگ جو ہے اس کی لپٹ جو ہوگی تطلع الافئدہ، کہا کہ بالکل سینے کو جھانک کر کے پسینے نکال کر کے چربی سب نکال کر کے ادھیڑ دے گی، وہ کس کے اوپر سب سے زیادہ جائے گی؟ اولا بہا، تو وہ نار، وہ جہنم ایسے حرام ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کو تہجد پڑھنے سے، دنیا کی جتنی عبادتیں کرنے سے، نیک بننے سے جتنی دعا قبول نہیں ہوتی، اتنی آپ اگر حلال کی ٹھان لیں، حلال کی، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ حلال کی ٹھان لیں تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، چاہے اور عبادتوں میں کیوں نہیں سمجھا؟ حلال کھانے والے کی دعا ضرور مستجاب الدعوات۔ صحابہ میں بہت سے تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، فلان تھے، وہ اس میں سے کیوں ان کے بارے میں خاص سرٹیفکیٹ ملا تھا کہ مستجاب الدعوات ہیں، یعنی دعا ان کی سب دعائیں قبول کر لی جاتی، سمجھا؟ یہ حلال کا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو ایک منٹ میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پر ایمان لانا، یہ تو آ گیا ہے، اخلاص کی طرف، خالص اللہ کی طرف، تو اللہ کے علاوہ کوئی شرک نہ ہو، کسی اور کی طرف شرک نہ ہو، اور اللہ کے ناموں سے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام سے مانگیے، اللہ کے جو اچھے اچھے نام ہیں، یعنی کہنا ہے کہ یا رزاق، کو جب رزاق روزی مانگ رہے ہیں تو جب رزاق ہے کہ اللہ خوش ہو جائے گا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وکیل صاحب کہتے ہیں، وکیل صاحب، امام صاحب، تو وہ اپنے پیشے کی وجہ سے بہت خوش ہو جاتے ہیں، مجھے ایسا کہا ہے۔ اب تو لوگ حاجی صاحب کہنے سے بھی خوش ہوتے ہیں، حاجی صاحب مجھے دعا کیجیے گا میرے لیے، اس کو کبھی نہیں بولتے کہ جانے سے پہلے حاجی بنا دیا، سمجھا؟ تو اللہ جل شانہ کے سارے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، 99 بہت مشہور ہیں، اس کے علاوہ بہت سے اسماء ہیں، اس کا خوب روئیے، بڑھائیے، اللہ تعالیٰ کے انہیں ناموں سے پکاریے اور اپنی طرف سے نام کر کر کے مت پکاریے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے، دعا میں شروع میں خوب اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجیے، قبلہ رو ہو جائیے، کعبہ کی طرف جائیے اور ہاتھ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ قبول ہے، دعا میں جلد بازی مت کیجیے، ایک دن نہیں پوری زندگی کر رہے ہیں اور وہ دعا نہیں سمجھ میں آ رہی کہ قبول ہوگی، تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی دنیاوی عذاب کو ٹال دیا ہے، یا آخرت میں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اتنا کچھ دے گا کہ دنیا میں آپ تمنا کریں گے کہ سب دعائیں اللہ تعالیٰ کو یہ ہو جاتی، اور عورتوں میں بھی دے دیجیے گا،
جی اسی طریقے سے پوری امید سے کہ اللہ ضرور ہماری دعا قبول کر لیں گے، یقین کے ساتھ اس میں بتایا میں نے تفصیل آپ کو، اور دعاؤں کو جو اہم دعائیں ہیں اس کو بار بار دہرائیے، 3 بار دہرائیے، اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اور دعا آہستہ آہستہ کیجیے، اس میں شور ہوگا نہ ہو، اسی طریقے سے اور خوشحالی میں، اس وقت تندرست ہے دعا کریں گے تو بیماری کبھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ دعا کو زیادہ قبول فرمائیں گے۔ جب تک تندرست رہے، جوانی رہی، کبھی اللہ کی یاد نہیں آئے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ لاچاروں کو، اندھوں کو، لوگوں کو، لنگڑوں کو، بیماروں کو دیکھ کر کے آنکھ میں آنسو بھرائے اور اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے آپ نے بولا اس وقت نہیں بھولے گا آپ کو۔ اور دوسروں کے حق میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو آپ دوسروں کوشش کیجیے کہ آپ اتنا اچھا سے لوگوں سے پیش آئیں کہ لوگ آپ کو دعا دیں اور آپ بھی دنیا کو دعا دیں۔ اور فرض نمازوں کے بعد دعائیں بہت دل سے کریں، اس وقت قبول ہوتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں آہ سحرگاہی اور اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، اذان و اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اور اسی طریقے سے ہر رات میں ایک ایسا وقت ہے جس میں دعا کریں تو اللہ جل شانہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سجدہ کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، زمزم پینے کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بارش کا نزول جس وقت ہو رہا ہو اللہ جل شانہ اس کو دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ مرغا جب بولتا ہے فجر کے وقت تو آپ سوئے رہتے ہیں تو دعا کیا کریں گے، لیکن جب وہ بولے تو سمجھے کہ فرشتے آئے ہیں اور یہ کچھ لے کے جائیں گے، تو آپ اس مان لیجیے اس وقت اللہ تعالیٰ سے۔ اور اسی طریقے سے رات میں جس وقت بھی آنکھ کھل جائے، آپ اس وقت کی جو خصوصی دعائیں ہیں، اس وقت نہیں کہ اس کو کہا جائے لا الہ الا اللہ والی دعا پوری پڑھ کر کے اللہ جل شانہ سے دعا کریں۔ مریض کو جب دیکھنے جائیں تو ضرور دعا کریں، اللہ جل شانہ کو قبول فرماتے ہیں۔ کسی کی موت کے وقت جائیں تو دعا کریں، وہ قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، ماں باپ کی دعائیں سیدھے قبول ہوتی ہے اپنے بچوں کے حق میں۔ اور اسی طریقے سے ماں باپ کی دعائیں خصوصاً ایک صالح اولاد کے لیے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور والدین کے نہ رہنے کے بعد بھی ایک ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی کہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد بھی زندگی میں بھی دعائیں کرتے رہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، دعائیں قبول کرتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ بیت اللہ میں جب ہوں، خانہ کعبہ میں جائیں تو وہاں خوب دعائیں کریں، مسجد نبوی میں دعا کریں۔ اور اسی طریقے سے جو دعا کے بہت سے اوقات ہیں، مصیبت کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، صفا مروہ کی دعا قبول ہوتی ہے، عرفہ کی دعا تو بالکل جیسے اللہ تبارک تعالیٰ اس قدر بخشتے ہیں لوگوں کو کہ ادنا مانگنے والوں کو بھی اللہ جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ یہ دعا ہے اور اس دعا کی حقیقت ہے اللہ جل شانہ آپ کو سب لوگوں کو صحیح معنی میں اپنا بندہ جس طریقے سے اس نے بنایا ہے، دعاؤں کو اس سے مانگنے کو، اس سے گڑگڑانے کو، در در سے ٹکرا کر کے سر رکھا تیری درگاہ پر، تو بھی نہ کر در سے بدر کچھ بھی نہیں کوئی میرا، آکے یا رب قبر الذنوب عظمتاً، اے میرے پروردگار میرے گناہوں کے انبار ہیں، لیکن وَلَقَدْ عَرَفْتُ إِنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ، مجھے معلوم ہے کہ تیرے معاف کا جو پہاڑ ہے معافی کا، اس کے سامنے میرے اتنے گناہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اس کے سامنے یہ ذرہ ہے۔ تو اتنی بڑی چیز میں اتنے بڑے چیز کی کھپت کیسے نہ ہو جائے، کیسے تو معاف نہیں کر دے گا۔ انکانا تاکہ اتحذو بالدعاء وتزدریہ، بھائیو بچیے، کہتا ہے کہنے والا کہ اتحذو بالدعاء وتزدریہ، دعا کو حقیر مت سمجھنا، ہمارے پاس یہ دولت نہیں ہے، یہ مال نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے، کبھی بھی حقیر مت سمجھنا، اور دعا کا مذاق کبھی مت اڑانا۔ وما تدری بما صنعت دعا، دعا نے کیا کیا قوم نوح کی تو ہلاک و برباد کر دیا اسی دعا نے، جو اتنی تگڑی قوم تھی، عاد و ثمود کو برباد کر دیا، اور طائف والوں کو اللہ رب العزت والجلال نے کیا کر دیا، اور کس طریقے سے دردرا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام جیسی مظلوم قوم بنی اسرائیل کوئی نہیں تھی، لیکن
دعاؤں کا ایسا اثر تھا کہ روئے زمین پر کوئی دنیا سے بڑی پلٹن ایسا نہیں کر سکتی تھی، بڑی سے بڑی طاقت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اس دعا کو وما تدری بما صنعت دعاؤں کا کیا اثر ہے، اتنا بڑا ہتھیار ہے۔ الدعاء سلاح المومن، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس کو آپ کبھی مت چھوڑیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔